أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه هو النبي وآله. اما بعد، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، رمضان کا مبارک مہینہ، یہ مبارک روزے، یہ مبارک نمازیں، یہ اللہ کی عبادتیں، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت صرف انہیں دیتا ہے جنہیں اللہ رب العزت چاہتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو روزے نہیں رکھتی. روزے رکھتی بھی ہے تو نماز کی پابندی نہیں کرتی، نماز پڑھتی بھی ہے تو رمضان کی وہ اہمیت نہیں، قرآن کی تلاوت سے دور. عزیز دوستو، امت کا یہی حال ہوگا تو یاد رکھ لیجئے دشمن اس امت کو برباد کر کے رکھ دے گا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب جڑیں اور دین کی اتباع کریں، دین پر عمل کریں، اور یہ جان رکھیں کہ ہمارے لیے ملجا و ماوا، ہمارے لیے شیلٹر، یہ دین حنیف ہے، یہ دین اسلامی ہے. اگر ہم اس دین کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے کوئی چھت نہیں ہوگی. ہماری حالت وہی ہوگی جیسے کہا جاتا ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو، ہماری عزت، ہمارا فخر، یہ ہمارا دین ہے. افسوس کہ ہم اس دین سے کتنے دور ہو گئے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو دین میں سے صرف نام جانتے ہیں. تو کتنی اشد ضرورت ہے کہ ایسے تعلیمی ویڈیوز نکالے جائیں جن کے ذریعے سے دین کی بات دور دور تک پہنچے. تو موہی کے جانب سے جو سیریز آپ کے سامنے لایا گیا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہو. تو آپ نہ کہ صرف ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھیے، دوسرے ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں، دینی تعلیم کو عام کریں اور خود دینی تعلیم سیکھیں. اور عزیز دوستو، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بہت ضروری ہے. اگر ہم میں سے ہر آدمی آج سے ٹھان لے کہ جو اہم باتیں ہیں انہیں ہم کم از کم روزانہ 10 لوگوں کی طرف فارورڈ کریں گے، تو ہم میں سے اگر یہ کام روزانہ 100 لوگ کریں گے تو روزانہ دیکھیے کتنی لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. تو اگر تھوڑی بھی ہم زحمت کر کے اس پر عمل کر لیں گے تو بات بہت دور تک پہنچے گی، اور جس سے عزیز دوستو امت کا فائدہ ہوگا. چلیے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اصل موضوع تھا ہندوستان کی اسلامی تاریخ، اور اس کا آغاز ہم نے رمضان کے ساتھ کیا. الحمدللہ اب تک 19-20 دن ہو گئے ہیں. اس میں ہم نے اب تک سلطنت دہلی کے اہم بادشاہوں کو ہم نے دیکھ لیا. تو ہماری بات گزشتہ کی مجلس میں تغلق خاندان کے خاتمے پر رکی. ہم نے کہا کہ 1397 یعنی 1397 میں تیمور لنگ کا حملہ ہوا دہلی پر. اس وقت دہلی کا بادشاہ محمود تغلق تھا، جو صلاحیت سے دور، اس کے اندر وہ جوش و جذبہ، وہ بادشاہت دیکھنے کو نہیں ملی جو اس سے پہلے والے بادشاہوں کے پاس تھی. تو اس کی ناکامی کی وجہ سے جب تیمور لنگ کا حملہ ہوا تو یہ دوڑ کر گجرات چلا گیا. جب تیمور آیا اس نے دلی کو برباد کیا، ہنگامہ مچایا، تخریب کاری عام کی، اور اس کے بعد واپس وہ جب چلا گیا تو پھر محمود تغلق واپس دلی کی گدی میں آیا، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ بھی قتل کر دیا گیا، جس سے تغلق خاندان کا خاتمہ ہو گیا. جیسے عزیز دوستو تغلق خاندان کا خاتمہ ہوا تو یہاں پر ایک چیز سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ یہاں پر اب وہ ایک حکومت تمام ریاستوں کو جوڑ کر ہندوستان کی وہ تصور باقی نہیں رہا. اب چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتیں، اسلامی حکومتیں قائم ہو گئی. یعنی خود مختار حکومت انہیں کہتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ. اس سے پہلے وہ سینٹر سے جڑے ہوئے تھے، یہ ٹیکس دیتے تھے اور سینٹر سے جو بھی احکامات ہوتے اس کی تعمیل کرتے تھے. تو یہاں کے جو گورنرز ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو امیر کہتے تھے، وہ اپنے لیے الگ ٹائٹل اختیار نہیں کرتے تھے بحیثیت بادشاہ، وہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں دلی کا جو بادشاہ ہے میں اس کے تابع دار ہوں. تو جو بھی دلی کا بادشاہ آتا وہ اپنی سلطنتوں کو بڑھاتا اور ریاستوں کو داخل کرتا اور سب کو باج گزار بناتا. باج گزار مطلب سب کو زپا کر یہ کہتا کہ وہ ٹیکس دے کر
سینٹر کے ساتھ جڑ جائیں. تو اس کے لیے کبھی کبھار لڑائیاں ہوتی اور خون خرابہ ہوتا، ایسے بہت کچھ ہوا. لیکن یہ جو ریاستیں تھیں، انہیں جیسے ہی موقع ملتا، جیسے ہی دیکھتے کہ دلی کی سلطنت کمزور پڑ گئی، تو فوراً اعلان کر دیتے کہ ہم خود مختار ہیں، اب ہم کوئی ٹیکس وغیرہ محصول وغیرہ دلی سلطنت کو دینے والے نہیں ہیں، اب ہم ہیں اور ہماری رعایا ہے. سو یعنی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے تھے. تو یہ جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھے، ان میں بھی بہت سارے کارنامے ہوئے، اور خاص طور پر ان میں علمی ترقی ہوئی، اور بعض بہترین بادشاہ آئے ان خود مختار ریاستوں میں، جنہوں نے بہت ہی بہترین انداز سے کام کیا، اور ساتھ ساتھ اسلام کی بھی ترقی ہوئی. یہاں پر بھی علماء آئے تو انہوں نے اپنے لیے ایک اسپیشل اپیرنس قائم کرنے کی مکمل کوشش کی. تو ان میں جیسے ہی تغلق خاندان کا خاتمہ ہوا تو بہت ساری حکومتیں خود مختار ہو گئیں. تو انہیں پھر جوڑا گیا اکبر کے زمانے میں، شاہ جہان کے زمانے میں، ایک کافی مدت کے بعد. تو تب تک یہ سب ہے نا خود مختاری کا اعلان کرتے رہے. تو انہوں بہت سارے ایسی بھی ریاستیں تھیں جو بالکل پرامن ریاستیں تھیں. تو ان ریاستوں میں جن کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے سب سے پہلے ہے بنگال. بنگال عزیز دوستو، جو آج کا جو بنگال ہے ایسا نہیں تھا. تو بنگال کہتے ہیں آج کا جو بہار ہے، یو پی کے بہت سارے علاقے ہیں، تو انہیں جو ہے جوڑ کر بنگال کہا جاتا ہے. انہیں لکھنؤ جسے کہا جاتا ہے، جو یو پی کے بہار کے آس پاس کے علاقے ہیں، انہیں سب جوڑ کر انہیں بنگال کہا جاتا ہے. تو آج کا جو بنگلہ دیش ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، ویسٹ بنگال جو وہ بھی داخل ہے، اور یہ آسام تک کے علاقے اس میں داخل ہیں. یہ بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، یہاں پر بہت ساری ندیاں ہیں، یہاں کی زمین سونا اگتی ہے، اور بہت ہی بہترین علاقہ ہے. یہاں پر بہت سارے جنگلات ہیں. تو یہاں پر جو بھی بادشاہ گئے انہوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا. ہم نے بغرا خان کے تعلق سے سنا، جو غیاث الدین بلبن کا لڑکا تھا، اس نے تو دلی کی سلطنت کو خرابات کہا، دلی کی سلطنت کو اس نے بھینڈ چڑھا دیا بنگال کی محبت میں. تو یہ ہے بنگال. تو بنگال کی حکومت کو سب سے پہلے جس نے مضبوط کیا، جس نے خود مختاری کا اعلان کیا، وہ تھے علاء الدین شاہ. علاء الدین شاہ نے سب سے پہلے بنگال کو تغلق کے زمانے میں کہا کہ ہم اب سینٹر سے کوئی تعلق نہیں، ہماری حکومت الگ ہے. تو عزیز دوستو، یہ محمد بن تغلق کے زمانے سے لے کر سمجھیے کہ 1345 سے لے کر 1537 تک، 1538 تک یہ لوگ خود مختار رہے. یعنی سمجھیے کہ 150-200 سال تک یہ حکومتیں خود مختار تھیں. تو ان کا سب سے پہلا بادشاہ جو تھا وہ علاء الدین شاہ تھا. یہ بہت ہی علم دوست تھا، بہت ہی نرم دل بادشاہ تھا، اور اس نے بہت ہی اچھے کام کیے. خاص طور پر اس کے زمانے میں رعایا کافی خوش تھی، ہندو رعایا کافی خوش تھی، اور اس نے بنگالی زبان کو فروغ دیا. بنگالی زبان جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے برہمن اس کے بڑے متعصب ثابت ہوئے ہیں. وہ بنگالی زبان کو اپنے پاس تھامے رکھتے ہیں، اور یہاں ان لوگوں کے پاس عموماً زبان کی عصبیت پائی جاتی ہے. یہ جیسے ہر جگہ پائی جاتی ہے، ویسے یہاں ان لوگوں کے پاس بھی وہ عصبیت ہے. تو اس میں جو ہندو ہیں وہ بنگالی کی کافی جو ہے تعریف کرتے ہیں. اور اس کا جو مشہور شاعر جس کا نام ربندر ناتھ ٹاگور ہے، یہ جو جنہن منہتی، یہ بنگالی زبان میں ہے. تو یہ جو بنگالی جو ہے، اس زبان کا مستقل وجود، اس زبان کو زبردست ترقی دینے والا بادشاہ یہی علاء الدین شاہ تھا. ہمیں سے کتنے جانتے ہیں؟ ہمیں سے ربندر ناتھ ٹاگور کو جانتے ہیں، ہم ہندوستان کے گانے کو جانتے ہیں، جنہن منہتی، اسے ہم جانتے ہیں. لیکن اب ایسا کون ہے وہ جانتا ہے کہ بنگالی زبان کو ایک سٹینڈرڈائز کرنے والا، ایک معیار تک پہنچانے والا کون تھا؟ وہ تھا علاء الدین شاہ. عزیز دوستو، اس نے ہندوؤں کے دل رکھنے کے لیے بنگالی زبان میں حکومت کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ بھگوت گیتا کا ترجمہ سنسکرت سے بنگالی زبان میں ہو. تو سب سے پہلے اس بادشاہ کے زمانے میں بھگوت گیتا کا ترجمہ بنگالی میں ہوا. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے اس کا جو لڑکا ہے جس کا نام نصرت شاہ تھا، وہ بھی کافی علم دوست تھا، اس نے مہابھارت کا ترجمہ کروایا بنگالی میں. تو یہ ان کے دور میں شعر و شاعری بنگالی کے عروج کو پہنچتی ہے، اور بنگالی زبان کے اندر وہ شائستگی، وہ لطافت پیدا ہوتی ہے. جو اس کے بعد کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے بنگالی زبان میں لٹریچر جمع ہوا تو کتنا عمدہ زبان وہ لکھتے تھے. اور یہ ان کا جو دور تھا یہ فن تعمیری کے لیے کافی مشہور تھا. تعمیر کا کام، عمارتیں، خوبصورت عمارتیں بننا، بستیوں کو خوبصورت کرنا، یہ بنگال
یہ خود مختار ہونے کے بعد 1538 تک یہ ترقیاں ہوتی رہیں، جب تک کہ یہاں پر اکبر نہ آ گئے جنہوں نے بنگال کو بھی اپنی ریاست میں داخل کر لیا۔ یہ تھے عزیز دوستوں بنگال، اور بہت ساری تفصیل ہے، چونکہ یہ اصل موضوع سے ہٹ کر ہے اس لیے میں زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد نمبر 2 درجہ جس حکومت کا ہے جس نے خود مختاری کو بہت پائے عروج تک پہنچایا، وہ تھے جون پور۔ جون پور عزیز دوستو جہاں جس کی مشہور ضلع قصبات میں سے اعظم گڑھ ہے، چریا کوٹ ہے، اور اس کے بعد سرائے میر ہے، یہ علاقے آج بھی موجود ہیں۔ یہ علاقوں کو جون پور کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا گزشتہ مجلس میں ان علاقوں کو جون پور کہنے کے لیے وجہ محمد بن جونا تھے، جن کے نام پر فیروز شاہی نے ان علاقوں کو ترقی دی، تو یہاں پر جون پور نام پڑا۔ تو یہاں پر بھی کافی علمی ترقی ہوئی، بہت سارے کام ہوئے، خاص طور پر علمی ترقی یہاں پر قابل ذکر ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑے مولانا شیخ آئے جن کا نام تھا قاضی شہاب الدین دولت آبادی، جن کی پیدائش دولت آباد میں ہوئی۔ یہ ترقی کر کے اپنی علم دوستی کی وجہ سے، اپنی علم کی گہرائی کی وجہ سے کافی انہیں شہرت ملی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مشہور عالموں میں سے اگر ان کا نام لیا جائے تو یہ ضرور آئیں گے، اور محدث عبدالحق دہلوی جن کا ذکر انشاءاللہ آنے والے مجلسوں میں ہم کریں گے، تو ان سے پہلے یہ کافی مشہور تھے، قاضی شہاب الدین دولت آبادی۔ تو یہ جون پور کی بھی جو ہے زیادہ تفصیل ہم نہیں جائیں گے۔ یہ 1476 تک 1476 تک یہ لوگ خود مختار رہے۔ اس کے بعد بہلول لودھی نے انہیں دوبارہ اپنی طرف کھینچ کر دہلی کی ریاست میں داخل کر لیا، لیکن جون پور کے لیے ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہیں، کیونکہ یہ بستی کا جو اسپاٹ تھا، اکثر مورخین نے تعریف سے انہیں چھوڑا ہے۔ اس کے بعد مالوا کی ریاست تھی، اور اس کے بعد گجرات قابل ذکر، گجرات میں جہاں احمد آباد ہے، کھمبایت ہے، یہ علاقے ہیں، یہاں پر گجرات بھی ایک مستقل ریاست یہاں پر قائم ہوئی۔ یہاں پر جو قابل ذکر چیزیں ہیں وہ ہے فن تعمیری، خوبصورت عمارتیں۔ احمد آباد میں آج بھی جو بہترین عمارتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں، جو احمد آباد کی نشانی ہے، احمد آباد کی شان ہے، گجرات کی شان ہے۔ گجرات کے تعلق سے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی، سواحل کے گجرات کے جو ساحل ہیں ان کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ یہاں پر عربوں کا آنا جانا عام تھا، اس وجہ سے تجارت چوٹی کو بام عروج کو پہنچی ہوئی تھی، بہت زبردست تجارت تھی یہاں کی، اور گجراتی آج بھی اپنی تجارت کے لیے کافی مشہور ہیں، اپنی تجارتی زیرک پن کے لیے، ہوشیاری کے لیے، اور تجارتی نزاکتیں اور تجارتی حکمتیں جاننے کے لیے یہ آج بھی ہندوستان میں انہیں مشہور لوگ انہیں مانتے ہیں۔ تو عزیز دوستو یہاں پر جو علمی ترقی ہوئی اس میں ایک صاحب کا ذکر میں کرنا چاہوں گا جن کا نام تھا شیخ علی مہائمی۔ انہوں نے تفسیر لکھی تھی جس کا نام تھا تبصیر الرحمن، جسے انہوں نے عربی میں لکھی۔ یہ تفسیر سمجھیے کہ ہندوستان کی قدیم تفاسیر میں سے ایک تفسیر تھی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی ایک بہترین پیشکش عربی میں انہوں نے لکھی، اور بھی کتابیں انہوں نے لکھی، لیکن یہ صاحب جو ہے یہ بڑے غلاۃ الصوفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابن العربی کی کتابوں نے انہیں کافی متاثر کیا، اور مرتے دم تک ابن العربی کے مداح رہے۔ تو یہ تھے، ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ اس کے بعد جو ریاست خود مختاری میں بہت دور تک پہنچی وہ ہے دکن کی ریاست۔ دکن کی ریاست عزیز دوستو یہ زبردست ریاست تھی۔ یہ ریاست 1348 یا پھر 1347 یا پھر 48 میں یہ ریاست مستقل ریاست بنتی ہے۔ دیکھیے یہ زمانہ محمد بن تغلق کا زمانہ تھا، تو دکن میں یہ اپنے لیے الگ حکومت قائم کر لیے۔ یہ جو الگ حکومت قائم کرنے والوں میں جو سب سے پہلے تھے جنہوں نے حکومت کی بنیاد ڈالی، حکومت کی داغ بیل ڈالی، وہ تھے علاؤالدین بہم شاہ، جنہوں نے 1348 میں یہاں پر سنگ افتتاح رکھتے ہیں ایک مستقل حکومت کی، جو دکنی حکومت تھی جو مستقل۔ اور یہاں کے جو مشہور علاقے ہیں بیجاپور، دولت آباد، گلبرگہ ہے نا، یہ اس کے بعد حیدرآباد جو آج کا ہے، یہ سب علاقے ان کے ماتحت آتے ہیں جنہیں دکن کہا جاتا ہے۔ تو دکن کے سب سے پہلے بادشاہ جو خود مختار بادشاہ بنے وہ تھے علاؤالدین بہم شاہ۔ انہی کو لے کر انہی کی نسل سے جو آگے سلطنت چلی انہیں کہتے ہیں بہمنی سلطنت۔ بہمنی سلطنت انہی کے طرف ان کا انتساب ہوتا ہے۔ تو یہ شروع میں 135 سال تک یہ ایک ہی حکومت رہی، یہ پورا علاقہ انہی کے ماتحت آتا، اور یہ جب بڑی مضبوط حکومت انہوں نے قائم کی، اور یہ لوگ شیعہ مذہب سے ان کا تعلق تھا، لیکن یہ ہمیشہ میانہ روی رہے،
انہوں نے اپنے عقیدے کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی، چونکہ اکثر رعایا سنی تھی، یہ شیعہ مذہب کے متبعین میں سے تھے، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی، عصبیت کا اظہار نہیں کیا، امن و امان کے ساتھ حکومت کیا، ہر فرقے کو، ہر آدمی کو اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں چلنے کی کھلی چھوٹ تھی۔ تو یہ بہت بڑی چیز تھی، بڑے امن و امان کے ساتھ انہوں نے حکومت قائم کی۔ تعجب کی بات ہے کہ شمال میں جہاں بھی نارتھ سائڈ ہم دیکھتے ہیں، جتنی بھی حکومتیں تھیں وہاں پر شیعہ کے لیے عروج نہیں ملا، اور جتنی بھی اس دلی کی سلطنت میں گدی میں بیٹھے یہ سب سنی تھے، سب کے سب سنی تھے، ان کا تعلق اہل سنہ والجماعت سے تھا، لیکن کوئی بھی اس میں شیعہ نہیں تھا۔ تو شیعوں کی حکومت قائم ہوئی جنوب دکن میں، تو یہ ایک قابل ذکر بات تھی۔ اور اس کے بعد شیعہ سنی کے جھگڑے تو ہمیشہ سے ہوتے آئے، لیکن ان کی جب حکومت قائم ہوئی انہوں نے ان جھگڑوں کو کافی حد تک دبوچ کے رکھا، ترقی ہونے نہیں دیا، سب کو اپنی اپنی چھوٹ تھی، سب کے اپنے اپنے حلقے تھے، اپنے اپنے علماء تھے، اپنے اپنے انداز سے وہ اپنی اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو یہاں پر کسی پر بھی شد و مت سے کام نہیں لیا گیا، یہ قابل ذکر چیز تھی۔ تو علاء الدین بہمن شاہ تھے جنہوں نے اس کا آغاز کیا، شروع کے 135 سال تک ایک ہی حکومت تھی، دکنی حکومت جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کافی ترقی ہوئی، بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ تو یہ جب بہمنی سلطنت قائم ہوئی اسی زمانے میں، بالکل اسی وقت میں بیک وقت ایک دوسری سلطنت ہندوؤں کی قائم ہوئی جنہیں وجے نگر کہا جاتا ہے۔ تو بہمنی بادشاہوں اور وجے نگر بادشاہوں میں ہمیشہ سے ٹسل ہوتا رہا، جھگڑے ہوتے رہے، کبھی انہیں فوقیت حاصل ہوئی تو کبھی یہ جیت گئے، کبھی یہ ہار گئے تو کبھی یہ شکست حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ بہمنی لوگ تھے جنہوں نے وجے نگر کی حکومت کو خاتمے تک پہنچایا۔ وجے نگر کی حکومت میں کرشن دیورایا کافی مشہور تھے۔ وجے نگر کے تعلق سے یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ متعصب ہندو تھے، کٹر ہندو تھے، اور مسلمان ریاستوں کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، سب بادشاہ ایسے نہیں تھے، اور ان کی لڑائیاں مسلمانوں کے ساتھ حکومت کو لے کر تھی۔ اور یہ بھی قابل تعجب کی بات ہے کہ وجے نگر جو ریاست قائم ہوئی ان کے اندر جو لشکر ہوتی تھی، ان لشکروں میں مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد تھی۔ کرشن دیورایا جب ایک بہت بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی بہمنیوں کے ساتھ، اس وقت ان کے لشکر میں 10,000 سے زیادہ مسلمان تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ ریپبلک ٹائپ کی حکومت تھی، لیکن پولیٹیکل ایشوز کو چھیڑ کر، سیاسی امور کو چھیڑ کر ہمیشہ مذہبی رنگ دیا جاتا تھا۔ تو یہ چیز اس زمانے سے موجود تھی، اس وجہ سے یہ جو مذہبی رنگ دے کر جو پالیٹکس کھیلتے ہیں ان سے ہم کو دور ہونا چاہیے، خاص طور پر مذہب کے پیرو مسلمانوں کے ہندو ہو، وہ دیکھیں کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں کس حد تک سیاست کا دخل ہے، تو جہاں کہیں بھی سیاست کا دخل ہو دور ہو جائیں۔ سیاست کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے اس معاملے میں تو آپس میں جھگڑ کر مر جائیں گے، جس کا جو ہے ہم ماحول آج ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کو لے کر سیاست کھیلی جا رہی ہے، ہر معاملے میں سیاست کو ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سیاست کا اگر کوئی ایک مذہب ہے تو مذہب کے مخالف مذہب کو ہمیشہ نیچے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، دبوچنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، ایک پارٹی حکومت میں ہے، وہ اپنے آپ کو ہندو پارٹی کہتی ہے، تو مسلمانوں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہر چھوٹی بات کو لے کر، بیماریوں کو لے کر، ہر چھوٹی بات میں مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوشش کرنا، یہ عزیز دوستو اسے عام ہندو پسند نہیں کرتے، عام ہندو اسے ہمیشہ پسند نہیں کیے ہیں۔ تو یہ جو عصبیت کی جو بھی باتیں ہوتی، جو چنگاریاں لگائی جاتی ہیں، اس سے عام ہندو دور ہے اور مسلمان اسے پسند بھی نہیں کرتے۔ تو عزیز دوستو یہ جو وجے نگر حکومت تھی، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کٹر قسم کے لوگ ہوتے تھے جو اسلامی سلطنتوں پر ہمیشہ نگاہیں رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ کشمکش ہوتا رہا اور وجے نگر کا خاتمہ ہو گیا۔ وجے نگر کا خاتمہ ہوا عزیز دوستو 1564 میں، 1564 میں اس کا خاتمہ ہو گیا، اور خاتمہ کرنے کے لیے سبحان اللہ پوری بہمنی سلطنت جمع ہوئی، اس میں جو اہم رول ادا کیے جن کا نام تھا علی عادل، بادشاہ علی عادل تھے جنہوں نے پوری سلطنتوں کو جوڑ کر وجے نگر کو جو ہے اختتام تک پہنچا دیا۔ تو عزیز دوستو شروع میں یہ ایک ہی حکومت تھی، 135 سال کے بعد ان کے اندر 5 حکومتیں قائم ہو گئی۔ یہ جو دکنی حکومت تھی یہ 5 سلطنتوں میں بٹ گئی، ان میں سے قابل ذکر جو ہے بیجاپور جہاں عادل شاہی حکومت تھی، اس کے بعد احمد نگر جہاں نظام شاہی حکومت تھی، اور اس کے بعد برار جہاں اماٹ شاہی حکومت تھی، اور اس کے بعد بیدر جہاں برید شاہی، اور اس کے بعد گولکنڈہ جہاں پر قطب شاہی۔ تو یہ 5 سلطنتیں بنی، ایک سلطنت ٹوٹ کر
یہ پانچ سلطنتیں بنی. گولکنڈہ وہاں پر جو حیدرآباد کے علاقے، بیدر کا علاقہ، احمد نگر کا علاقہ، بیجاپور کا علاقہ، یہ سب دکنی سلطنتوں میں آتی ہیں. لیکن الگ الگ سلطنتوں کے حساب سے یہ لوگ الگ الگ بٹ گئے، اپنے اپنے علاقے میں یہ اپنی اپنی حکومتیں کرتے تھے. تو یہ جو دکنی سلطنت تھی ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں. مذہبی ترقی ہوئی، شعر و شاعری کی ترقی ہوئی، اور اس کے بعد رعایا پرور تھے، رعایا میں امن قائم کیا تھا، بہترین انداز سے حکومت ہو رہی تھی. اور یہ جو حکومت تھی، یہ حکومت نے دکنی زبان کا آغاز کیا، یہیں سے دکنی زبان بنتی ہے. اور یہ دکنی زبان میں مراٹھی کا بہت بڑا دخل تھا. قطب شاہی، یہ جتنے بھی بادشاہ تھے یہ مراٹھی بولا کرتے تھے. تو مراٹھی زبان اور دکنی زبان میں بہت سارے ایسے گوشے ہیں جو ہم آہنگ ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہاں سے دکنی زبان اپنا رنگ شروع کرتی ہے. ہم جانتے ہیں عزیز دوستو، امیر خسرو تھے جو سب سے پہلے اردو زبان میں انہوں نے شاعریاں لکھی. اردو زبان کا آغاز انہی کے زمانے سے ہوتا. امیر خسرو کا زمانہ ہم نے اس کے تعلق سے دیکھ لیا. تو اس زمانے میں اردو زبان کو ریختہ کہتے تھے. تو ریختہ کا آغاز وہیں سے ہوا، اور یہ آگے چل کے مستقل اردو زبان اس وقت بنی جب دکنی زبان اس سے جڑی. تو دکنی زبان ہی اصل اردو زبان ہے. اسے جو ہے اس کے اندر وہ رنگ، اس کے اندر وہ رونق، وہ بہا داخل کرنے کے بعد، وہ شائستگی داخل کرنے کے بعد، وہ لچک، وہ نزاکت داخل کرنے کے بعد اردو زبان بنی. تو دکنی زبان اس کے لیے اصل ہے. اور یاد رکھ لیجئے، اردو کی ترقی شمال میں نہیں ہوئی، اردو کی پیدائش جنوب میں ہوئی، اور جنوب کی پیشکش ہے جسے شمال والوں نے لیا، لے کر اس میں اور رنگ و زینت انہوں نے جوڑ دی. تو عزیز دوستو، سب سے پہلے شاعر جو دکنی زبان کے شاعر تھے، جن کا نام تھا ولی، یہ اصل میں مدراس کا ایک علاقہ ہے ویلور، جہاں سے ان کا تعلق ہے. تو ولی دکنی کے نام سے مشہور ہوئے. انہوں نے دکنی زبان میں شعر و شاعری لکھنا شروع کی. تو اس کے بعد قطب شاہ خود وہ ایک شاعر تھے. تو دکنی زبان کا سمجھیے کہ ترقی یہیں سے ہوئی، جو آگے چل کے ایک عمدہ و شائستہ زبان بنی جسے ہم اردو زبان کہتے ہیں. تو عزیز دوستو، یہ تھے چند سلطنتیں جو تغلق خاندان کے زمانے میں الگ ہو گئیں. بنگال ہو گیا، ہم نے جون پور کا ذکر سنا، ہم نے مالوا کا ذکر سنا، ہم نے گجرات کا ذکر سنا، اور اس کے بعد ہم نے دکن کا ذکر سنا. یہ سب ریاستیں اپنے اندر مستقل تاریخ رکھتی ہیں، ان کی مستقل ترقیاں ہیں. اشاعت اسلام میں ان کا بہت بڑا رول رہا، اور بہت ساری ان کے اندر تفصیلات ہیں، بہت ساری مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے، یہ ہمارے موضوع میں جزوی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے اشارہ کر دیا. انشاءاللہ ہم اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں. تو تغلق خاندان کا خاتمہ ہوا. تو یہ جو آخری بادشاہ تھے محمود جو تغلق، انہیں قتل کیا گیا تھا 1412 میں. اور 1413 میں یہاں پر ایک چھوٹی ریاست قائم ہوئی جنہیں خاندان سادات کہتے ہیں. یہ لوگ سید تھے اپنے آپ کو، مثلا یہ اپنے آپ کو سید کہتے تھے، تو اس لیے یہ خاندان سید بھی کہلاتے ہیں. تو یہ بہت ہی مختصر سی ان کی حکومت تھی، 1413 سے لے کے 1451 تک، یعنی 1413 سے لے کے 1451 تک. ایک 40 سالہ ایک چھوٹی حکومت رہی. ان میں جو پہلے جو بادشاہ جن کا نام تھا خضر خان، یہ جیسے میں نے بتایا کہ دہلی اور اس کے بعض مضافات ارد گرد کے علاقے میں ان کی حکومت رہی، اور بہت زیادہ ان کی چلتی تھی تو ان کے ایوانے میں، ان کے قلعے میں بس. کوئی ان کی جو ہے مستقل بڑی حکومت قائم نہیں تھی. ہمیشہ ڈر کے ساتھ انہوں نے حکومت قائم کی، اور کوئی خاص کارنامے نہیں رہے، اس لیے زیادہ ان کی تفصیل نہیں ملتی. تو اس کے بعد جو خاندان آیا جسے خاندان لودھی کہتے ہیں، جن کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں. خاندان لودھی عزیز دوستو، یہ 1451 میں اس کا آغاز ہوا. تو جو سید خاندان کے جو آخری جو بادشاہ تھے، انہیں بڑی آسانی سے بہلول لودھی نے زپا لیا. اور یہ بہلول لودھی جو تھے یہ لاہور کے صوبے دار تھے، قدیم زمانے سے لاہور کے صوبے دار تھے، وہاں کے گورنر تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ دلی کی گدی میں کوئی ہے ہی نہیں، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور ایک خاندان سید انہوں نے کچھ بڑا کام نہیں کیا. تو اچانک یہ گھس آتے ہیں اور دہلی کو یہ چھین لیتے ہیں. ان کا نام تھا بہلول لودھی. تو بہلول لودھی 1451 میں 1451 میں پہلے دہلی کے بادشاہ بن کر گدی میں بیٹھتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی حکومت قائم کرتے ہیں. تو انہوں نے جو کام کیا وہ تھا کہ بعض جو ریاستیں ان سے نکل گئی تھیں انہیں واپس لینے کی کوشش کی. اس میں خاص طور پر یہ جون پور کو اپنے اندر لانے میں کافی انہیں کامیابی ملی. جو 1489 1489 تک ان کی حکومت رہی، اور فتح بھی جون پور کو انہوں نے اسی زمانے میں کیا. تو یہ تھے عزیز دوستو بہلول لودھی. بہلول لودھی ان کا زمانہ کافی لمبا رہا، لیکن کچھ زیادہ کارنامے نہیں. یہ بھی علم دوست تھے،
لیکن قابل ذکر کوئی باتیں نہیں تھی. جو جونپور کو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی اور ریاست کو تھوڑی ترقی دی، اور اس کے بعد یہاں پر کوئی کافی جھگڑے یا پھر کوئی چیزیں نہیں تھیں، تو اپنے حساب سے یہ اپنی حکومت کر رہے تھے. لیکن لودھی خاندان کا، جسے ہم چشم و چراغ کہیں گے، ایک قابل نام والا اگر کوئی بادشاہ اس خاندان کا تھا، وہ تھے سکندر لودھی. سکندر لودھی یہ قابل ذکر بادشاہ تھے. اس کے بعد یہ خاندان ختم ہو گیا، اس کے بعد مغل آ گئے تھے. اس کے بعد مغل آ گئے تھے. تو یہ لودھی خاندان تھا. اس کا آغاز 1451 میں ہوا، اور اس کے بعد 1526 تک یہ حکومت میں رہے. 1526 اب جمع کریں گے تو 75 سال کی ان کی حکومت رہی. تو اس میں جو سکندر لودھی تھے وہ قابل ذکر آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہوا چاہتا ہے. اگر میں سکندر لودھی کا آغاز کروں گا تو وقت مجھے ساتھ نہیں دے گا، تو میں یہیں پر اپنی بات روکتا ہوں. تو انشاءاللہ آئندہ مجلس کے لیے ہم اپنی بات کو ٹالتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بل کی گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اپنے سجیشنز ڈالنا نہ بھولیں، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا نہ بھولیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم ملاقات کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.